دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیے گا، اس سے ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بالکل فری میں دیکھنے کو ملیں گی۔ جزاک اللہ۔ ٹائٹینک، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ بہت ہی بڑا شپ تھا اور اس کے بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اور یہ جہاز جسے بننے میں 1200 دن لگے اور ڈوبنے میں چند گھنٹے ہی لگے۔ 10 اپریل 1912 یہ وہ ڈیٹ ہے جس پہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک پہلی دفعہ اپنے سفر پر نکلا تھا، اور اس دن اٹلانٹک اوشن بالکل پرسکون تھا اور سمندری طوفان کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ جہاز سمندری طوفان کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ڈوبا تھا۔ سائنٹسٹ کچھ اس کی لاجیکل مسٹیکس بتاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈوبا، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ مسٹیکس مینوفیکچرنگ کے وقت کسی کو نظر نہیں آئی۔ ٹائٹینک کے کیپٹن جو کہ 40 سال کے ایکسپیرینس تھے، ان کو بھی یہ مسٹیکس نظر نہیں آئیں، اور نہ ہی ٹائٹینک کو آپریٹ کرنے والی وائٹ سٹار لائن جس کو 107 شپس کی آپریٹنگ کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی یہ مسٹیکس نظر نہ آئیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ٹائٹینک کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنی دا ہارلینڈ اینڈ وولف، جسے ٹائٹینک سے پہلے ہی 500 شپس مینوفیکچر کر چکی، اس کو بھی نہ پتہ لگیں یہ مسٹیکس چھوٹی چھوٹی سی۔ اور اس ٹائٹینک کو بننے کے لیے لگ بھگ 3 سال لگے اور 2000 ورکر کی محنت بھی لگی، اور اوبویسلی یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، ٹائٹینک جہاز کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی کیا گیا پہلے سفر کرنے سے پہلے، اور اس کو بنانے والوں کا اس پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا جب اس نے اپنا پہلا ٹیسٹ کمپلیٹلی پاس کر لیا، اور کامیابی سے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اس کی بہت زیادہ مشہوری کی گئی اور بہت سے نیوز پیپرز میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، جس کا ٹائٹل تھا انسنکیبل، یعنی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ اور ٹائٹینک کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہمپٹن سے شروع ہوا، جس کا دن 10 اپریل 1912 سلیکٹ کیا گیا، اور جس کی ڈیسٹنی امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک کی اکانومی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی $150 تھی۔ چونکہ انہوں نے بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی تھی تو ان کے تمام ٹکٹس بک گئے، اور وہ دن آ گیا جب ٹائٹینک کا سفر شروع ہوا۔ مالکان کی طرف سے پہلے ہی کیپٹن کو کہہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے 17 اپریل تک نیو یارک میں پہنچنا ہے، یعنی 7 دن کے اندر۔ کیپٹن نے شروع سے ہی ٹائٹینک کی سپیڈ زیادہ رکھی تھی، اور یہی تھی سب سے بڑی مسٹیک۔ ٹائٹینک کے مالکان کا یہ سوچنا تھا کہ اگر پہلے سفر میں ہی ہم نے پیسنجرز کو لیٹ پہنچایا تو اس کی ریپوٹیشن گر جائے گی، اور اسی وجہ سے ٹائٹینک پچھلے 3 دنوں سے چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ صرف فرانس اور ایک اور جگہ کے اسٹے کے اس کو چلتے ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے تھے، اور یہ جہاز اپنی تیز رفتار کے ساتھ نیو یارک کی طرف نان سٹاپ چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں 14 اپریل کی شام شروع ہو گئی، اور ہر طرف سمندر میں خاموشی اور دھند اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ یہی وہ عذاب کی رات تھی جو کہ اس شپ میں 1500 لوگ تھے ان کے لیے۔ اسی رات ٹائٹینک سے تھوڑا ہی آگے ایک اور جہاز بھی تھا، اور اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو کئی بار سمندر پر ترتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے لیے کئی بار وارننگ بھی دی، لیکن ٹائٹینک کا وائرلیس آپریٹر جو تھے عاملہ، وہ اس سے نہ جانے کیسے کوتاہی کی اور انہوں نے اس پہ کوئی دھیان نہ دیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ شاید زیادہ تر عاملہ فرسٹ کلاس کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہی مصروف تھا، کیونکہ وہ اپنے طور کا پہلا لگژری جہاز تھا جس میں بہت سارے امیر لوگ بھی سفر کر رہے تھے، اور ماہرین کے مطابق یہ تقریباً 6 بار وارننگ دی گئی، اور اس کے باوجود انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کے گارڈز بھی ہائی الرٹ پر تھے، لیکن ان کے پاس سکوپ ہی نہیں تھی کہ جس سے وہ دور سے اس چٹان کو دیکھ سکتے،
اور کیونکہ سمندر میں بہت زیادہ دھند تھی جس وجہ سے وہ دور سے اس چٹان کو تو نہیں دیکھ سکے، لیکن کچھ ہی فاصلے پہ جب بہت جہاز قریب آ چکا تھا تو انہوں نے اس چٹان کو دیکھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیپٹن نے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی ٹائٹینک سینٹر سے اس کے ساتھ ٹکرا ہی گیا۔ اس کے باوجود بھی ٹائٹینک بچ سکتا تھا، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اس طرح کے آئس برگز کے ساتھ ہر کسی شپ کو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر شپ کی سب سے بڑی مسٹیک نہ ہوتی تو ایسا ممکن تھا کہ ٹائٹینک شاید بچ ہی جاتا۔ فیکچرنگ کے دوران ٹائٹینک کو ریوٹس جو یوز کی گئی تھیں وہ کاسٹ آئرن کی تھیں، نہ کہ سٹیل کی، اور کاسٹ آئرن سٹیل سے بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ ویسے ریوٹس بہت بڑے بڑے لوہے کے پیسوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کاسٹ آئرن کی جو ریوٹس اس کے اندر استعمال کی گئی تھیں وہ بہت نرم تھیں، اور جیسے ہی ٹائٹینک آئس برگ کے ساتھ ٹکرایا تو اس کے جہاں سے حصہ اس کا ٹکرایا تھا وہاں سے وہ ریوٹس نکل گئیں اور وہ حصہ ڈیمیج ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے ٹائٹینک کے نیچے والے پورشن سے اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ٹائٹینک بچ سکتا تھا، کیونکہ اس کا ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا تھا کہ اگر اس کے نیچے والے 3 پورشن میں پانی بھر بھی جائے تو بھی یہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ اس جہاز کی بدقسمتی تھی، یا اس کے اندر موجود پیسنجرز میں سے کوئی بدقسمت تھا کہ وہ 4تھ فلور تک جو ہے پانی بھر گیا اس کے اندر، اور آہستہ آہستہ جو جہاز ہے وہ ڈوبنے لگا۔ لائف بورڈ بھی اس میں موجود تھیں، لیکن 1500 لوگ اور 20 بوٹس، یہ بہت زیادہ ڈفرینس تھا، اور اس بوٹس میں صرف ہائی کلاس جو فرسٹ کلاس لوگ تھے، امیر لوگ، انہی کو اتارا گیا پہلے، اور وہ بھی افراتفری میں بہت کم لوگ اتارے گئے، اور دیکھتے دیکھتے پورا جہاز پانی میں ڈوب گیا اور 1500 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹائم پانی کا ٹیمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس وجہ سے اگر کوئی اس پانی میں چھلانگ لگا بھی دیتا تو کشتی میں مرتا نہ مرتا اس طرح پکا مر جاتا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ 1500 سے بھی زیادہ لوگ مر گئے، کیونکہ جن لوگوں کی عاملے کے ساتھ جان پہچان تھی تو وہ بغیر ٹکٹ کے ہی اس جہاز میں داخل ہو گئے تھے، اور بچنے والوں میں زیادہ تعداد چھوٹے بچوں اور عورتوں کی تھی۔ آپ کے خیال میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا تکبر ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور اللہ کی ذات کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں۔ میرے نزدیک سب سے بڑی مسٹیک یہی تھی ٹائٹینک کے ڈوبنے کی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں آپ کو یہ فیکٹس کیسے لگے، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اینڈ میک شیور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے، اور اگر آپ اسی طرح انفارمیشن کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور یہ بالکل فری ہے۔